ہے وہ آج اس انداز میں آپ علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ لوگوں جمعۃ الوداع جب آتا ہے تو فرشتے پورا نظام کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلے مرحلے پر ہم نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ اس ماہ کے اندر کون کیسا رہا۔ ماہ رمضان کے آداب کے حوالے سے، اکرام کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، ریاضات کے حوالے سے، قرآن کی تلاوتوں کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، نیکی صدقات خیرات وغیرہ معمولات کے حوالے سے کون کیسا رہا۔ آج فرشتے وہ سارا نظام جو ہے جمعۃ الوداع کے اندر پورے ماہ کا حساب لگا رہے ہیں، ہر ایک کا حساب لگ رہا ہے، اور پھر آخر میں یہ پیغام آتا ہے کہ یہ لوگوں جمعات تو آئیں گے پر ایسا جمعہ نہیں آئے گا کہ جس جمعہ میں جو آیا وہ بخشا گیا، جس جمعۃ المبارک میں جو آیا وہ بخشا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے نا، جس طرح لوگ زمین پر مساجد میں اور بیت اللہ شریف میں جمعہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح بیت اللہ کے عین اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے۔ کیا ہے جی؟ بیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے؟ وہ آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے۔ آسمانوں میں بیت المعمور کیا ہے؟ وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جس طرح یہاں زمین پر عبادت ہو رہی ہے، ایسے ہی آسمانوں میں بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین، آسمان، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو وہ بیت المعمور میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، سب فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس میں جبریل بھی ہوتے ہیں، میکائیل بھی ہوتے ہیں، اسرافیل بھی ہوتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام فرشتگان جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد اب جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ جبریل امین آذان پڑھتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آپ میری طرح متوجہ۔ جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ آذان دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو کام زمین پر ایک غریب سا مؤذن ہماری نظروں میں گھٹیا ہے، اللہ کے ہاں گھٹیا نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں امامت، خطابت، اذان پڑھنے والا، مسجد میں جھاڑو دینے والا، یہ ہمارے نظروں میں گھٹیا ہے، لیکن اللہ رسول سے پوچھ کہ وہ گھٹیا نہیں ہے۔ یہ تیری سمجھ ہے کہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ وہ کس گھر کا خادم ہے۔ آئے ہائے، وہ کسی عام گلی روڈ کا خادم نہیں ہے، وہ اس محراب و ممبر و مسجد کا وارث ہے، خادم ہے جو مسجد رب کا گھر ہے، کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے۔ یہ اس گھر کا خادم ہے، یہ اس گھر میں جھاڑو لے کے پھرتا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ آذان پڑھنے والے دنیا کے اندر ان کی قیادت حضرت بلال کریں گے۔ ہائے ہائے، ان کی قیادت کون کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی قیادت حضرت بلال کریں گے، اور ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، اور بلال سب سے آگے، اور حضور کی امت کے دیگر مؤذنین سب اس کے پیچھے ہوں گے۔ کمال کی بات ہے، اذان کوئی معمولی چیز ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بولو نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یار مؤذن نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے اسے گھٹیا سمجھ لیا، ہم نے کمزور سمجھ لیا، ہم نے اوئے بوئے سے پکارنا شروع کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، پھر تم نے سمجھا ہی نہیں کہ مؤذن کہتا کیا ہے۔ مؤذن وہ کہتا ہے جو کوئی بھی نہیں کہتا، اور پھر وہ مسجد میں کھڑے ہو کر جناب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔
ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی کہیں مصروف ہے، نماز کا ٹائم ہوا، مؤذن مسجد میں آیا، اس نے کہا لوگوں سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ ختم کر دو، اب آ جاؤ، کدھر آ جائیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بس اس کے پاس آ جاؤ۔ پھر جناب جبریل امین اذان دیتے ہیں، اس کے بعد میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام جمعہ کی جماعت کا جو ہے امامت کے منصب فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور جمیع فرشتگان ان کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اور جب یہ سب فارغ ہوتے ہیں، پھر تمام فرشتگان میں جبریل امین اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جو آج اذان پڑھی ہے نا، اس اذان کا ثواب حضور علیہ السلام کے جتنے مؤذنین ہیں نا ان سب کے نام کر دیا۔ سبحان اللہ! اتنی سخاوت بھی ہوتی ہے، لو جی اتنی سخاوت بھی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ اذان پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی معمولی منصب ہوتا، کوئی معمولی کام ہوتا تو جبریل امین جو جمیع پیغمبروں کے ساتھ وحی لانے والا فرشتہ ہے، وہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے آج کے دن اپنی اذان کا ثواب حضور کی امت کے مؤذنین کے نام کر دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو سمجھو، غور کرو، ہیں جی۔ اور پھر حضرت میکائیل فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے جو خطبہ دیا ہے نا، جو آج خطیب آئے جنہوں نے خطبے ارشاد فرمائے، میں نے اپنا ثواب ان کے نام کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر دو فرشتے اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے تکبیر پڑھی میرا ثواب ان کے نام، اور اسرافیل کہتے ہیں جس نے جماعت کرائی میرا ثواب ان کے نام۔ اب یہ تو بڑے فرشتوں کی سخاوت ہے، یہ تو بڑے فرشتے جو سردار سطح ہیں ان کی سخاوت ہے۔ اور جو پیچھے فرشتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی آپ سب گواہ ہو جاؤ، ہم نے جو تمہاری اقتداء میں آج عبادت کی ہے، حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے لوگ آج مساجد میں آئے انہوں نے نماز جمعہ پڑھا ہے، ہم نے اپنی عبادت کا ثواب ان کے نام کر دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے سے غافل ہیں سن لو، 4 حدیث کی کتابیں، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، ان سب کے اندر ترمذی شریف، 4 حدیث کی کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 3 جمعات المبارک چھوڑ دیتا ہے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، جو 3 جمعات چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلین میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کا نام غافلین میں، غفلت کرنے والوں میں لکھا گیا۔ اب زندگی میں اللہ اس کے دل میں ڈالے کہ وہ روئے، چلائے، معافیاں مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، مالک میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں نے 3 جمعات المبارک ہی نہیں پڑھے، بلا وجہ، بلا عذر، بغیر کسی کیلو کال کے، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ سفر، نہ کوئی بات، جس نے 3 جمعات نہیں پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا نام جو ہے غافلین میں، سستی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب لکھنے والا کون ہے؟ رب۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ معاف کرے میرے دوستو، آج کہنے کو تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ذرا عمق میں، گہرائی میں، تدبر میں، تفکر میں، غور میں جب ہم جاتے ہیں نا آگے، تو یہ قرآن و حدیث ہے۔ اب جو حدیث میں سنانے لگا ہوں ذرا توجہ کرنا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ متفقن علیہ کا کیا مطلب؟ کہ جسے امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور امام مسلم، یعنی دونوں شیخین کی کتابوں کے اندر جو محدثین نے حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث، یعنی جس پر اتفاق کیا گیا اور نامور دونوں محدثین نے اس حدیث پر کیا کر لیا؟ اتفاق کر لیا، اسے کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث۔ اب یہ مفہوم سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، وہ مساجد کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مساجد کے دروازے پر رجسٹر ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور آ کر رک جاتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے جو مساجد میں آ رہے ہیں ان کا نام درج کرتے جائیں۔ متفقن علیہ حدیث آپ سن رہے ہیں، وہ نام لکھتے ہیں اور ساتھ جو سب سے پہلے مسجد میں آیا اس کے لیے سارے کہہ دو سبحان اللہ، اور جو اعتکاف والے ان کے لیے کہہ دو سبحان اللہ، کہ چلو ایک جمعہ تو آج ان کو بھی سب سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہو۔ یہ بھی اعزاز کی بات ہے، بشرط ہے کہ مسجد کے آداب اور احترام کو بھی یہ بھی سمجھے، اکا دکا جو ہے وہ نہ ایسا نہ کرے، مسجد کا احترام اور مسجد کے آداب بجا لائیں۔ ہنسی مذاق یہ چیزیں قطعاً جائز نہیں ہے۔ میری مراد جو باہر کھڑے ہیں انہیں کہیں مسجد میں اندر آ جائیں، افسوس کی بات ہے مجھے بولنا پڑا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کے اندر مساجد میں آ رہے ہوتے ہیں، فرشتگان کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیا فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور محبت سے اسے کہتے ہیں تیرا آنا مبارک ہو، تجھے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اللہ نے عطا کر دیا کہ تو سب سے پہلے مسجد میں پہنچا ہے۔ تیرا اعزاز یہ ہے، اکرام یہ ہے، انعام یہ ہے کہ تیرا درجہ مرتبہ مقام یہ ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اونٹ قربان کرنے کا ثواب دے دیا۔ لو جناب وہ بندہ مسجد میں آ رہا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو محشر کے دن رجسٹر کھولیں گے تو پتہ چل جائے ہاں جی۔ اب آمد جو ہمارے دوستوں کی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس پر تبصرہ میں کیا کروں، ہر بندہ اپنے بارے میں خود جانتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دین کے ساتھ یہ حال نہ کیا ہوتا کہ جناب جب خطبہ شروع ہو یا فرضوں کی جماعت کھڑی ہو تو پہنچو، تو پھر یہ زمانہ بھی زمانے نہ دکھایا ہوتا، یہ حالات سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا۔ جب ہم نے دین کو سمجھنا سننا چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ ناتا منقطع کر دیا، پھر یہ حالات ہیں جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ دین سننے سے آتا ہے، دین سمجھنے سے آتا ہے، قرآن کی تفسیر حدیث میں جانے سے قرآن و حدیث کے راز کھلتے ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے کہ میں کسی مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں، یہ آج کہتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو اب کہتا ہے میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، تجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اور عبادت کے لیے علم ضروری ہے، عبادت کے لیے بولو سب بولو کیا ضروری ہے؟ عبادت کے لیے علم ضروری ہے، علم ہوگا عبادت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اس میں جناب کچھ فرائض آ رہے ہیں، کچھ واجبات آ رہے ہیں، کچھ مستحبات آ رہے ہیں، اس میں قرات کے معاملات آ رہے ہیں، جناب رکوع سجود کے معاملات آ رہے ہیں۔ یہ ایک من حیث المجموع ساری چیزوں کے ملنے کے بعد جب ہم سلام تک پہنچتے وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے فرائض صحیح ادا ہو گئے جو یہاں پر تھے، میرے واجبات میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، جتنے رکوع سجود تسبیحات قرات تلاوت سارے معاملات سے میں درست طریقے سے گزرا ہوں۔ پھر سلام پھیرتا ہے نا، توجہ میری طرف دیکھیں، جب بندہ کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ ہے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جب ہم دائیں جانب کہتے ہیں نا السلام علیکم، آگے فرشتے کہتے ہیں وعلیکم السلام، تمہارے سلام کا جواب کون دیتا ہے؟ فرشتے۔ تمہارے کندھوں پر کرام کاتبین تشریف فرما ہیں، وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو آگے ہم ایسے نمازی بھی ایک دوسرے کو سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا یہ فرشتے کہتے ہیں، یعنی کہ سادہ لفظوں میں یوں کہہ دوں، فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو
4 رکعت والی اتنی بڑی نماز تھی جس میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، تلاوتیں، کیا کچھ تھا. تو کامیاب ہو گیا، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو کہ تو اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے. ہیں جی، فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ. ہاں لاؤ جناب، اب فرشتے مسجد کے دروازوں پر مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں جناب. اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا آدمی آیا کچھ دیر میں. فرشتے پھر اس کا استقبال کر کے اس کو محبت سے ویلکم کرتے ہیں، آنا مبارک، خوش آمدید کہتے ہیں، آلن سالن مرحبا. اور وہ دیکھیں یار کتنی بڑی بات ہے یار، وہ فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہمارے کو پابند تو نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے درجات کی بلندی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں بھی تمہارے درجات کی بلندی ہے. تمہیں اللہ اعزازات و انعامات و اکرامات سے نوازنا چاہتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ فرشتے جناب اس کے بعد جو آیا اس کے لیے فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے بھی مبارک ہو، لیکن پہلے درجے سے کم. تیرے لیے درجہ یہ ہے کہ جیسے جس نے اللہ کی راہ میں گائے کی قربانی پیش کی ہے، تیرے لیے وہ ثواب ہے، تیرے لیے وہ ثواب ہے. اب یہ درجہ چل گیا جی. اس کے بعد کچھ دیر گزرتی، ظاہر ٹائم چل ہی ہوتا ہے، پھر کوئی آیا. فرشتے کہتے ہیں اچھا تیرے لیے بھی درجہ ہے، تیرے لیے بھی ثواب ہے، لیکن یاد رکھ مینڈے کی قربانی کا ثواب ہے. مینڈے کی قربانی محروم یہ بھی نہیں رہا، کچھ نہ کچھ یہ بھی لے گیا. پھر اس کے بعد بعد میں جب لوگ آتے ہیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے چلو تم بھی خالی نہیں ہو، تمہارے لیے مرغی صدقہ کرنے اللہ کی راہ میں دینے کے برابر ثواب ہے. یہ متفقون علیہ حدیث سماعت کر رہے ہیں آپ. اچھا جناب، اس کے بعد پھر خطیب آ جاتا ہے، وہ خطبہ اور معمولات میں مصروف ہوتا ہے، جمعہ کے لیے عوام اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر فرشتے کیا کرتے ہیں، پھر جو فرشتے دروازوں پر ہوتے ہیں نا جی، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اپنے اوراق کیا کر دیتے ہیں، بند کر کے وہ بھی خطبہ کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں جی. ہمارے ساتھ صرف آج کے دن ہر جمعۃ المبارک کو حضور کے غلاموں صرف ہم ہی نہیں آتے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہماری محنت تو ہمارے لیے ہے، لیکن یہ فرشتے بھی عبادت کر کے ثواب ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. آئے ہائے ہائے. ایک حدیث آگے چلتا ہوں. علامہ مفتی امیار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 9 فرشتے، ایک حدیث کے مطابق 70 فرشتے ہوتے ہیں جی ہر انسان کے ساتھ، پیشانی پر، سینے پر، دائیں بائیں، آگے پیچھے. پھر ساری ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کون سا فرشتہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو حادثات سے بچاتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے جی یہ حادثے میں بال بچ گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے تیری حفاظت کے لیے مقرر تھے، انہوں نے تیرے بچنے میں پوری معاونت کی ہے، مدد کی ہے. یہ فرشتوں یہ ایک الگ طویل موضوع ہے. تو یہ فرشتے جناب، میں جو یہاں بات عرض کرنا چاہتا ہوں صرف وہ سن لیں. وہ یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ یہ فرشتے ہوتے ہیں، اب یہ فرشتے، بندہ فوت ہو گیا، اب یہ فرشتے ساتھ ہیں، لیکن اب غسل ہو رہا ہے، کفن ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے، پھر جنازہ ہو رہا ہے، یہ فرشتے ساتھ ہیں. توجہ کریں بھائی، اب جنازہ جو ہے قبرستان جا رہا ہے، یہ فرشتے ساتھ جا رہے ہیں. فرشتے کہاں جا رہے ہیں بولو یار، میری طرف نہیں دیکھنا چاہتے، بیان بند کر دیتا ہوں یار، کمال کی بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بیان توجہ سے سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں اگر سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. تو اس لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ تیار ہوتا ہے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، جذبہ ملتا ہے، ذوق ملتا ہے، لطف آتا ہے، تو پھر انسان جناب تہجد بھی فرض تو سبحان اللہ عادی ہو کر پھر وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، جناب اوابین بھی پڑھتا ہے، دیگر صلاۃ اللیل کے نوافل بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک جذبے کے ساتھ انسان آگے ترقی کرتا ہے.
تو یہ بیانات جو ہوتے ہیں الحمدللہ یہ انسان کو اختیاری کا ذریعہ ہوتے ہیں. قرآن و حدیث ایک آلہ ہے ہمارے لیے, ہم پڑھتے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جذبہ ملتا جاتا ہے, جذبہ ملتا جاتا ہے. تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 70 فرشتے ہوتے ہیں نا جی, ایک حدیث میں 9 اور ایک میں 70, یہ فرشتے جب جس کے ساتھ یہ مقرر ہوتے ہیں, جب اس آدمی کو تدفین کے لیے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے, فرشتے قبرستان ساتھ جاتے ہیں, فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. توجہ تو کریں یار, فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. اب وہ قبرستان میں چلے گئے, تدفین ہو رہی ہے, مٹی ڈالی جا رہی ہے, سارا اہتمام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جناب والا, اب سارا اہتمام سارا کام مکمل ہو چکا. مکمل ہو جانے کے بعد اب ہم اپنے گھروں گھری ہیں تیزی کے ساتھ چل سو چل, کوئی نہیں 10 منٹ کھڑے ہونے کو تیار کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ میری ماں تھی یار, آج تدفین کے بعد جس نے 9 ماہ مجھے پیٹ میں رکھا تھا, آج میں 1 دن تو ٹھہر جاؤں. آئے ہائے. اور دوستو سوچو, آج 1 دن بھی, اور ہونا ہمارے ساتھ بھی یہی ہے, اللہ رحم کرے, اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن جو حالات ہیں میں اس پر بات کر رہا ہوں. کیوں بھلا جتنا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم کتنا جا کر وہاں قبرستان میں جاتے ہیں, بھولے سے چلے بھی گئے تو 10-20 منٹ جناب جلدی جلدی سورہ فاتحہ اخلاص دعا اور وہ گئے. ارے نہیں بھائی, تو وہاں پہ ٹھہر, کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو پھر قبرستان جایا کرو, اللہ تمہارے دل نرم کر دے گا. جب ہم گناہوں کے اندر بڑی دلیری سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں, ایک موت کو یاد کرو, ہر لمحہ موت موت موت, اور پھر قبرستان جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کہ یہ کن کی قبریں ہیں, کوئی 2 سال کا, کوئی 5 سال, کوئی 50 سال, کوئی 20 سال, کوئی 30 سال, کوئی 80 سال, یہ قبریں, یہ عورتیں, یہ بچے ہیں, یہ فلاں 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 فلاں. آخر بندہ کہہ دے گا میں نے بھی تو ادھر ہی آنا ہے, یہ جو سارے آ چکے ہیں میں نے بھی تو آخر یہاں پہ آنا ہے, تو میں کیوں نہ تیاری کروں. اللہ کے بندے یہ 70 سال کے بعد بھی یہاں, یہ 50 سال کے بعد بھی یہاں ہے, تو میں نے کدھر جانا ہے, میرا ٹھکانہ بھی آخر یہی ہے. دل نرم ہو جائے گا, انسان عبادت کرنا شروع کر دے گا. جناب میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے دیکھتے ہیں جناب کہ یہ تو سب لوگ فارغ ہو چکے اور یہ اپنی منزل کی طرف چلے گئے, اب ہم کدھر جائیں. جس کے ذمہ تھا ہمارا لکھنے کا اہتمام, انصراف, سارا نظام ہم چلا رہے تھے, آج وہ تو نہیں رہا, اب ہم کدھر جائیں. تو پھر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہمارے لیے کیا حکم ہے, اے بار الہ ہمارے لیے کیا حکم, ہم کیا کریں, کدھر جائیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں, پیارے فرشتوں, یہ آل ایمان تھا, یہ نمازی تھا, یہ دیندار تھا, اس کو قرآن سے اسلام سے محبت تھی, تم کہیں نہ جاؤ, یہ میرا پیارا بندہ ہے, تم اس کی قبر پر رہو اور میرا ذکر کرتے رہو, میری تسبیح بیان کرو, میری تحلیل بیان کرو, میرا ذکر بیان کرو, اور تاکہ اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے. اے میرے خوش نصیب دوستو, دیکھو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی ہو رہا ہے ہاں جی, کہ وہاں فرشتے جو آج ہمارے ساتھ ہیں, اللہ فرماتا ہے یہیں پر ٹھہرے رہو, بس اس کے لیے جناب یہاں میری عبادت کرو. میرے پاس آ کر بھی تو میری تسبیح بیان کرنی ہے نا, تو لہذا وہ کام تم یہاں پہ کرو, تاکہ میرے دوست کی جو مجھ سے محبت کرتا رہا, مشقتیں اٹھاتا رہا, رمضان کے روزے رکھتا رہا, تراویحاں پڑھتا رہا, قرآن کی تلاوتیں کرتا رہا, آج وہ میرے پاس آیا ہے, تو تم کہیں بھی نہ جاؤ, تم بس اس کے مزار پہ, اس کی قبر پہ ٹھہرو, اس لیے میرا ذکر کرو تاکہ اس کی قبر ٹھنڈی. اللہ اکبر, سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. تو سودا سستا ہے یا مہنگا ہے ہاں جی. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں سمجھنے کے لیے, اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہوں. اب دیکھیے, ایک طرف انسان گناہ گار ہے, گناہ گار کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں, نیکوکار کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں, جہاں تو دونوں رہے ہیں جی. اب وہاں قبرستان میں فرشتے کہہ دیں یا اللہ ہم تو تیرے حکم کے پابند ہیں, لیکن جو قبر میں پڑھا ہے اس نے تو نہ جمعہ پڑھا, نہ نماز پڑھی, نہ رمضان کا ادب کیا, اب ہم اس کے لیے پھر بھی دعائیں کریں.
اگر فرشتے یہ کہہ دے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا کہ جو قبر میں آیا ہے یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ برا ہے، اس کی زندگی کا جوئے باز، یہ تو طرح طرح کا اس طرح کا یہ بدگمان اور غیبتوں اور چغل خور اور بہتان تراشیاں میں ڈوبا ہوا آیا ہے، باریلا اس کی قبر پر بھی ہم اس سکون پہنچائیں؟ اگر فرشتے یہ کہہ دیں تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آج دنیا کے اندر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتم۔ پورا بیان اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں دے دیا کہ اے ایمان والو گناہوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، کہ بعد بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، تم غلطی پر ہوتے ہو اور تم ایسے کہتے ہو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر غیبتیں نہ کرو، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی رہنما ہے ہمارے لیے؟ بولو نہیں، قرآن پہلے، قرآن سب سے پہلے۔ جب قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ جب تم کسی کی چغلی کرتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو، تو یہ کون پسند کرے گا کہ کسی مردار کا گوشت کھائے؟ تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا، تو پھر وہ یہ کام کیوں کرے گا؟ قرآن بھی سمجھ نہ آیا آج تک، کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن بھی سمجھ نہ آیا، ہماری عقلیں ماری گئی، اور پھر ادھر سے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھ سے بڑھ کر تو کوئی مسلمان ہی ہے، اور کام کیا ہے؟ اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس پر بہتان، اس پر یہ، اس کو اڑانا ہے تو اس کو مارنا ہے تو اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ مسلمانوں یہ کام نہ کرو۔ اگر قبرستان میں پہنچ کر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کی فرشت کرام الکاتبین نے کہا یا اللہ اس کی فرشت یہ ہے، باقی تیرا حکم ہے، ہم سر تسلیم خم ہیں۔ سوچئے، آج جمعۃ الوداع ہے، سوچئے ماہ رمضان جو آیا تھا نا، یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم نے آپ کو اس کی برکتیں سنا دی، نہ یہ آیا تھا، اس نے صبح سے لے کر شام تک ہمیں بتایا کہ اے بندے، جب تو صبح ایک چپاتی دو کھا کر، پانی کے دو گلاس پی کر، لسی پی کر، تھوڑا بہت کھا کر شام تک 12-14 گھنٹے گزار سکتا ہے، تیری اوقات یہ ہے کہ ہم تجھے 1 روٹی پہ لائے، تجھے 2 روٹی پہ لائے، تیری خوراک اتنی ہے، پھر تو حرام کی، حلال اور حرام میں تمیز کیوں نہیں کرتا؟ پھر رشوت، سود، حرام خوری، ان چکروں کے اندر ارے تو باز کیوں نہیں آتا؟ یہ مقصد تھا۔ پھر جناب روزے کی حالت میں کانوں کی حفاظت کی ہے نا کہ نہیں کی؟ بولو کی ہے نا؟ الحمدللہ ہر بندے نے جناب کوشش کی کہ پورا وجود مسعود ہی مصروف رمضان رہے۔ جناب والا کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، سارے وجود کی حفاظت، یہ رمضان شریف میں ہمیں تیار کیا ہے 11 ماہ کے لیے۔ کس کے لیے تیار کیا؟ 11 ماہ کے لیے رمضان شریف نے ہمیں تیار کیا ہے کہ لوگوں ذرا خیال کرنا، میرے دوستوں ذرا توجہ فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سن لو، ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جب رمضان شریف جائے گا، شیطان اوپن ہو جائے گا، شیطان کھل جائے گا، قید سے باہر آئے گا، پھر ہمارا امتحان شروع ہو جائے گا کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، گناہوں سے بچتے بھی ہیں کہ نہیں، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت، ان معمولات کے اندر ہماری کیفیت کیا ہے؟ سود میں ہم کہاں پہ کھڑے؟ جناب والا رشوت، معاملات حلال اور حرام کی تمیز کے اندر ہم کہاں پہ کھڑے؟ یہ ہمارا امتحان ہوگا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے غلاموں ذرا خیال کرنا، یہ دنیا ہے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میرے اور آپ کے پیارے رب نے سورہ رحمان میں فرمایا، اے حضور کے غلاموں،
اے حضور کے امتیوں، ماہ رمضان کا ادب کرنے والوں، ماہ رمضان کا احترام کرنے والوں، آج جمعۃ المبارک میں پہنچنے والوں، جمعۃ الوداع میں آنے والوں، ذرا سن لو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ زمین و آسمان جو آج بڑے ہمیں، آسمان کیسے مضبوط، سورج اور چاند، دریا باغ و بہار، لیل و نہار، برگ و ثمر، بحر و بر، خشک تر، شمس و قمر، جن و بشر، الغرض کائنات ساری ختم، کل من علیہا فان۔ ہر چیز کیا ہو جائے گی جی؟ ختم۔ بولو، کائنات کی ساری چیزیں، ہر چیز ختم، تو پھر باقی کس نے رہنا ہے؟ ہائے 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 ہائے، باقی کس نے رہنا ہے؟ بولو، آواز نہیں آئی، پھر بولو، ذرا دل سے بولو، اپنی زبان سے بولو، ذرا سوچ کے بولو، یہ پیار سے بولو، غور کر کے بولو، دل و دماغ میں معطر و منور کر کے بولو کہ کس نے بقا؟ اللہ کو بقا، اور باقی سب فنا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر کائنات میں سب نے رہنا ہوتا تو آج سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ہم جاتے۔ کیوں جی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جاتے، یار جہاں سے ساری کائنات کا نظام چلا ہے آج اس سے نہ مل کے آئیں۔ کہاں بیٹھے ہیں جی؟ کوئی کہتا ہے وہ مصر کے اندر بیٹھے ہیں جی، آؤ وہاں پہ چلتے ہیں۔ ارے نہ، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملنے چلتے ہیں، اور اس نے فرعون کا مقابلہ کیا تھا اور کامیاب ہوا تھا، کہ قرآن بیان کرتا ہے اس کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے۔ کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو پرواہ نہ کر، تیرے پاس یہ عصا جو موجود ہے اس کو ڈال تو صحیح، پھر دیکھ ہم کرتے کیا ہے۔ یعنی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جناب ایک عصا 70,000 سانپ جو بظاہر حقیقت میں نہیں تھے، دیکھنے میں نظر آ رہے تھے، لیکن جناب جیسے سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں سارا واقعہ موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا میدان میں آیا، 70,000 جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا اکیلا میدان میں۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اب اس کو اٹھا لے، تیرے ایک عصا نے کتنا کام کر دیا۔ فرعونیوں نے اپنے مقابلے کیے، لیکن آج سن لے، جو 70,000 جادوگر تھے وہ موسیٰ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ فرعون نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جو کیا کیا بس، اس لیے ہمارا سب سے مضبوط جو جادو تھا وہ یہی تھا جو موسیٰ کے آگے زیر ہو گیا ہے۔ موسیٰ اگر جادوگر ہوتا تو وہ کامیاب نہ ہوتا، وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہے۔ فرعون تو بیٹھ، ہم جا رہے ہیں، موسیٰ کو نبی مانیں گے، اس کے رب کو رب مانیں گے۔ کمال کی بات کرتے ہیں میرے دوستو سنو۔ اور پھر اگر نمرود آئے تو مقابلے میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجتا ہے، پھر کامیاب کون ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ نام ظالموں نے کیا کام نہیں کیا، سارے آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں کامیاب۔ اور پھر اگر یزید میدان کربلا میں آ جائے تو مقابلے میں کون آتا ہے؟ 22,000 کا لشکر آ جائے تو اس اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، رمضان کی بقا کے لیے، اسلام اور دین کی سر بلندی کے لیے پھر میدان کربلا میں حسین کو آنا پڑتا ہے۔ فاسقوں، فاجروں، ظالموں کا توڑ کرنے کے لیے پھر کوئی میدان میں اور نہیں آتا۔ ایک فاسق، فاجر، زانی، شرابی، جوئے باز، ظالم کے مقابلے کے لیے میدان کربلا کے اندر حسین آ کر قیامت تک پیغام دیتا ہے کہ لوگوں ذرا سمجھ کے دنیا میں رہنا، کیونکہ ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، ہر زمانے میں۔ تو بھائی جی کل من علیہا فان، ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا، اور بقا کس کو ہے؟ رب کو۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کی ذات کو بقا ہے جو ذوالجلال ہے، اکرام والی، عزت والی رات، عزتوں والا رب ہے، اور باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ جب ہم یہ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو پھر ہم رب تعالیٰ کو بھلا کیوں دیتے ہیں؟ رب تعالیٰ کو بھلانا چاہیے، بولو۔ یہ 2-3 بندے بولے، باقی کیا بولتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ بھلا دینا چاہیے رب کو۔ پیچھے والے کیوں نہیں بولتے؟
وہ بلا دینا چاہیے رب کو؟ تو رب کو پھر کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ رب کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صرف رمضان میں یا بعد رمضان بھی؟ او نہیں جی نہیں، او جی صرف رمضان میں روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، مسجد آباد تھیں، عید پڑھیں گے تو پھر باہر گراؤنڈ میں بھی ماشاءاللہ، اور پھر عید پڑھی گئی تو السلام علیکم۔ اور نہیں یار، ایسا نہیں کرنا میرے دوستو۔ ماہ رمضان بھی کہے گا یار میں کس محلے میں گیا تھا، کس آبادی میں گیا تھا، میں کس علاقے میں گیا تھا، جب گیا تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا، اور جناب بڑے شاہانہ طریقے سے میرے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، لیکن جب میں آیا ہوں تو اب تو پیچھے حال ہی کوئی نہیں۔ یہ تو پھر شکوہ ہو جائے گا، پھر یہ دوستی تو نہ ہوئی نا۔ دوستی سچی لگاؤ بھائی رب تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو رب تعالیٰ نے ہماری بخشش کے بڑے سامان کر رکھے ہیں، بڑے سامان۔ سنو حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک میری امت کے لیے بخشش کا سامان کر دیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں نا جنہوں نے پچھلا رمضان بھی پایا اور اللہ نے یہ رمضان بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو تم تو بخشے ہوئے ہو، تو پھر بخشے ہوئے کو کوئی سوچنا تو چاہیے کہ نہیں؟ بولو، سوچنا چاہیے۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ قاری صاحب چھوڑیں، آپ دیکھیں تو صحیح رمضان کے بعد ہم کرتے کیا ہے۔ بھائی کیا کرو گے؟ میں تو اپنا بولتا ہی رہوں گا، کوشش ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو کرنا ہے، میری قبر اپنی، تمہاری اپنی، سب کی اپنی، لیکن ذرا خیال کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، جب ماہ رمضان مبارک کا ادب کرنے والوں، قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے والوں، قرآن پاک کا احترام کرنے والوں، جب قیامت کا دن ہوئے گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ رمضان بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا، یہ رمضان بھی آئے گا، یہ قرآن بھی آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، قرآن عرض کرے گا باری الہ، یہ بندہ جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں یہ وہ انسان ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جب رات ہوتی یا میں ہوتا یا یہ ہوتا، قرآن کی تلاوتیں ہوتی، یا اللہ آج میں سفارشی بن کر، شفیع بن کر اس کے ساتھ آیا ہوں، اس کو عزتوں کے تاج عطا فرما۔ قرآن اپنی معروضات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے، اس نے میرا بڑا ادب کیا، میرا بڑا اکرام کیا، صبح بھی میرے ساتھ، شام بھی میرے ساتھ، دن بھی میرے ساتھ، رات بھی میرے ساتھ، میں عینی گواہ ہوں، میری التجائیں اس کے حق میں قبول کر لے۔ قرآن جب بولے گا پھر رمضان کہے گا ٹھہر جاؤ ذرا میں بھی بات کر لوں، میں بھی بات کر لوں، ارے تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اے مالک میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے کہ سارا دن اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جمیل لوازمات کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے روزی بھی کماتا، محنت و مشقت بھی اٹھاتا، لیکن روزہ بھی نہ چھوڑتا۔ اس نے میرا ادب کیا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، اس نے جتنے 29 30 روزے تھے یا اللہ اس نے سارے رکھ کر مجھے رخصت کیا، آج میں اس کی مدد کے لیے تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ماہ رمضان اور قرآن عرض کریں گے کہ باری الہ ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے اور اس کو عزتوں کے تاج بھی عطا فرما اور اس کی بخشش فرما دے۔ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ بولو۔ تو پھر یہ کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نفیس صاحب آپ نیچے رکھو، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں بھائی، پیار کی باتیں ہیں، وگرنہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے لیے میں کوئی اتنا بڑا افسر ہوں میں کہوں مجھے ووٹ دینے ہاتھ اٹھاؤ؟ میرے ووٹ یہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بن جائیے سارے، بس یہی سب کچھ ہے۔ سب کچھ آپ دنیا میں دیکھ چکے ہیں، اب ادھر چلتے جدھر سب جا رہے ہیں، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو اس لیے خدا را اصل راہ کی طرف چلو۔ آخری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اے میرے امتی ہو، خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام رکھ دیا ہے باب الریان۔ بولو کیا رکھا ہے جی؟ باب الریان۔ اور اس سے کون داخل ہوگا؟
اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو کر جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جا سکتا. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آخری روزے دار چلا جائے گا نا تو پھر وہ باب الریان دروازہ بند کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ بھی روزے رکھو گے کہ نہیں؟ بولو. اللہ استقامت عطا فرمائے. جی اب ایک مشورہ کر لئیے. اب ظاہر ہے رب کا حکم ہے